بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، جو میرا بڑا ہی فیورٹ ٹاپک ہے، سورۃ البقرہ کے حوالے سے آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے کیا فوائد ہیں، سورۃ البقرہ کی کیا امپورٹنس ہے، سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے، اور صرف زبانی کلامی بات نہیں، قرآن شریف سے، حدیث شریف سے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور جو مستند احادیث کی کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان سے حوالے بھی دیے جائیں گے۔ تو ویڈیو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو کسی پیڈ کورس کو حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ یہاں سے ہمارے اس چینل کے تھرو انفارمیشن لیں گے، تو اس میں سب کا ثواب میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک دینی کام ہے۔ تو چلیں ہم سب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ جو ہے نا، اس کے اندر یہاں پر اگر لکھا ہو، دیکھیں 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور 40 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن شریف کی ایک سب سے لمبی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو مدینہ شریف کے اندر نازل کیا، اور یہ پہلی سورت ہے مدینہ شریف میں، جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں، سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے فرامین یا فضیلتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے گھر پہ آسیب ہیں، لوگ اکثر بابوں کے پاس جاتے ہیں، کسی 2 نمبر بندوں کے پاس، ہم پیروں کو، پیر صاحب تو، پیر اولیاء کرام کی تو ہم بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم 2 نمبروں کی بات کریں نا تو ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں 2 نمبر ڈونگی بابوں کے پاس، وہ جا کے جادو ٹونوں کا توڑ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پہ آسیب بھی ہے تو اور وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے سورۃ البقرہ کی برکت کی وجہ سے ان آسیب کا اور ان جادوؤں کا توڑ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کے ٹائم پڑھتا ہے، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور آخری 2 آیات کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ کا 3rd پارے کے اندر، تیسرے پارے کے اندر لاسٹ رکوع ہے، اور آیات شروع ہوتی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ غالباً 284 نمبر آیت ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ کوئی 6 سے 7 لائنز کی آیات ہیں، ان کو اکثر لوگوں نے یاد کیا ہوتا ہے، آپ بھی اس کو یاد کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے معمول بنا لیں ان آیات کو پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 نور ہیں قرآن شریف کے اندر، ایک سورۃ البقرہ اور ایک سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ البقرہ کے اندر جو آخری 2 آیات ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کو بھی 2 نور بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک چیز کی ایک بلندی ہے، ہر ایک چیز کی بلندی ہے، جیسے گھر ہے اس کی ایک بلندی ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، اسی طرح ہر ایک چیز کی بلندی ہے۔ تو قرآن شریف کی جو بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، یعنی کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات عطا فرما دیے ہیں۔
इसी तरह ये जो सूरतुल बकरा का नाम बकरा रखा है, बकरा का मतलब होता है गाय। एक जगह पे ना कुरान शरीफ में ग़ालिबन दूसरे पारे के अंदर ये रुकू स्टार्ट होता है, हुफ़ाज़ किराम को पता होगा, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र। वहाँ पे गाय का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि गायें कौन से कलर की होनी चाहिए, कैसी कदो क़ामत की होनी चाहिए। तो ज़िबा करने का वहाँ पे ज़िक्र है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे तो वहाँ पे वो तबसरा भी पढ़ेंगे, वो आयात भी पढ़ेंगे, लेकिन उन आयात की मुनासिबत की वजह से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने 4-5 हदीसें बताई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि सूरतुल बकरा के अंदर तिलावत की जाए अगर किसी के घर पे आसेब भी है। अल्लाह ताला से दुआ है ये जो मैंने बताया है, अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।